بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے۔ کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بیچتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیات سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پہ چھوڑاؤ، ہر فیصلہ اس کے سپرد کراؤ تاکہ بس تم اور اللہ رہ جاؤ۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو پھر بس اسی کے ذکر میں ہے اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا، محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا، گناہ کر بیٹھے ہو تو کیا ہوا، توبہ سے کتنے برس غافل رہے ہو تو کیا ہوا، خدا کو بھول گئے تھے تو کیا ہوا، اب تو یاد آ گیا نا وہ، اب تو اس کی مصلحتیں سمجھ آ گئی نا، اب تو تمام گناہوں پہ شرمسار ہونا۔ یہی اس کی محبت ہے، یہی اس کا کرم ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو پہلے اسے گراتا ہے، پھر اسے اس کے عیبوں سے روشناس کرواتا ہے، اور توبہ کی توفیق تو تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ نے معاف نہ کرنا ہو۔ صدیوں کے بعد ہو یا لمحوں کے بعد، جب بھی تمہیں خدا کا خیال آئے تو اس کی جانب بھاگ جاؤ۔ وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ غصہ نہیں ہوتا، وہ تو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ سو جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارے اس ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ سے بنا کر کھڑا کر دے گا، ان تمام لوگوں کے سامنے جنہوں نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ پھر تم ناز کرو گے اپنے ٹوٹنے پر، کیونکہ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ دھتکار دینا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اور دعائیں نہ عرش سے واپس موڑی جاتی ہیں اور نہ رد کی جاتی ہیں۔ ہاں کبھی کبھار ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے اللہ ہمیں سن نہیں رہا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ہر التجا کو سنتا ہے، جو منہ سے کہہ دی جاتی ہے اور جو ہم چاہ کر بھی کبھی کہہ نہیں پاتے۔ کبھی کبھار وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ پھر جب ہم اس کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز کی قربانی دیتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کے صلے میں ہمیں ہماری وہی من پسند چیز بہتر بنا کر واپس عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ اس محبت کو کبھی ادھورا نہیں رکھتا جس کا رازدار اس کے سوا کوئی نہ ہو، جس کا تعلق پاکیزگی سے ہو، جس کے لیے انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ ہمیں ہم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، تبھی تو محبت اس تک پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اور اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا صبر رکھو، کیونکہ اس دعا کو اللہ نے بہتر وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا اور مناؤ اسے، تاکہ وہ تم سے روز بات کر سکے، تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب لا کر تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دے سکے اور تمہیں مطمئن کر سکے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے تو میری دعائیں سنی ہی نہیں۔ بھول گئے ہو اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو کہ میں ایمان لایا اور پھر تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جان مارنی پڑتی ہے تبھی جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔
تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ نے تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دیا تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے، اور پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی، اور ایک دن ان ساری دعاؤں کے تمہیں جواب مل جائیں گے جو تم اللہ سے رات کے اندھیری میں مانگا کرتے تھے، کیونکہ ہر چیز ایک وقت کے لیے مقرر ہے جو اللہ نے تمہاری بہتری کے لیے ہی رکھی ہے۔ دعاؤں کی دیری سے اس وقت کبھی کبھار ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دینے میں دیر کر دیتا ہے، اور ہم اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے اوقات کے بارے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ برا وقت مقرر کیا ہے وہ اچھا وقت بھی تو لا سکتا ہے۔ ہمارے لیے ابھی کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں یا کچھ سالوں بعد ہمارے لیے سب اچھا ہوگا۔ اللہ نے برا اور اچھا وقت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں بہتر لکھا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ اپنی پیاری مخلوق جس نے خود ہمیں بنایا اسے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس اس پر بھروسہ کرو اور صبر کرتے رہو۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے کسی کو بھی مایوس نہیں جانے دیتا، اور ہو سکتا ہے کہ بس وہ وقت قریب ہی ہو اور وہ ناممکن ہونے والی چیزوں کو ممکن میں بدل دے گا۔ اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے، کیونکہ جب اللہ اپنے بندوں کی مدد کرنے پہ آتا ہے نا تو بے شمار اور بے لوث عطا کرتا ہے۔ ہمیشہ ہر چیز، ہر بات اللہ کو بتاؤ، اس سے دوستوں کی طرح بات کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ جاؤ۔ جب سب کچھ ناممکن لگے تب اس سے ممکن ہونے کی دعا کرو۔ جب ضبط کی حدوں کو توڑ کر اشک رخسار کے راستے سے بہنے لگے تو دونوں ہاتھ خلا میں اٹھاؤ اور التجا کرو۔ جب کبھی زندگی سے ہار جاؤ اور جینے کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو، پھر ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پہ رکھو، ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کا شور محسوس کرو۔ یوں لگے گا جیسے وہ اسی سینے میں موجود ہے، جیسے وہ ان دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے، جیسے وہ پوری روح پہ قابض ہے۔ پھر سکون بھی ملے گا، زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکرائے گی۔ اسے محسوس کرنے میں اتنا سکون ہے تو سوچو وہ اگر روبرو آ گیا تو کیا سے کیا حال ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کون اچھا ہے اور کون برا، نہ جانے اس کا فیصلہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں اور کیوں کر لیتے ہیں۔ جن باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ لوگ کیسے ان باتوں کو جاننے کا سب کو فریب دیتے ہیں۔ کسی بھی شخص کی حقیقت کو تم کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر کہ دن بھر مسکرانے والا انسان رات بھر اللہ کے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح روتا ہو، رات بھر اللہ کے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح روتا ہو، اور سب کے سامنے مضبوط بننے والا شخص اللہ کے روبرو کئی کرچیوں میں بکھر جاتا ہو۔ تبھی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور روز محشر کوئی کسی کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو پھر کیوں کسی کو جینے نہیں دیتے تم؟ کیوں ان چیزوں کو عیاں کرتے ہو جن کا کوئی وجود ہی نہیں، جن عبادات پہ تم ناز کرتے ہو؟ وہی روز محشر اگر اس لیے ضائع ہو گئیں کہ اللہ کے پیارے بندوں کا تم نے دل دکھایا تھا تو کیا کرو گے؟ کیوں خدا کو ناراض کرتے ہو؟ کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن دل انہیں ماننے پر راضی نہیں ہوتا، اور اگر راضی بھی ہو جائے تو تب بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہی امید چھپی رہتی ہے کہ کیا پتہ ایسا نہ ہو، کیا پتہ ہر حقیقت بدل جائے، کیا پتہ یہ جھوٹ ہو۔ ہماری یہی حرکت ہمیں نہ جانے کتنی دیر تک بے سکون رکھتی ہے۔ زخم تب ہی بڑھتے ہیں جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں، جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور آگے بڑھنے کی ہمت تب ہی آتی ہے جب ہم حقیقت کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو قبول کر لیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اسی میں ہماری بہتری ہے، یہی ہمارے لیے بہترین تھا۔ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاں چیزیں مشکل ہوتی ہیں، لیکن زور زور کے رونے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ ہی جی بھر کے رو لیا جائے اور خدا کی مصلحت پہ آمین کہہ لیا جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا، ورنہ انسان عمر بھر تڑپتا رہتا ہے اور شکوہ خدا سے کرتا رہتا ہے، یوں اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور خدا کے انتخابات کی بھی توہین کرتا ہے۔ مجھے وہ نیند سے خالی راتیں آج بھی یاد ہیں، مجھے وہ تڑپ کر خدا کو پکارنا آج بھی یاد ہے، مجھے وہ چمکتا ہوا چاند آج بھی یاد ہے،
مجھے وہ ڈھلتی ہوئی ساری شامیں آج بھی یاد ہیں، مجھے وہ انکہی باتیں آج بھی یاد ہیں، مجھے وہ بے فکریوں کے زمانے آج بھی یاد ہیں، مجھے وہ درد کے نئے نئے سجدے آج بھی یاد ہیں، جو باتیں میں ہونٹوں سے نہ کہہ سکی وہ باتیں مجھے آج بھی یاد ہیں، جن خوابوں کی تعبیر مکمل نہ ہو سکی وہ خواب مجھے آج بھی یاد ہیں، جو دعائیں یوں ہی ادھوری رہ گئیں وہ دعائیں آج بھی یاد ہیں، وہ تتلیوں کے زمانے آج بھی یاد ہیں، میرے آنگن کی شرارتوں سے بری سرگوشیاں آج بھی یاد ہیں۔ بھولتا تو کچھ بھی نہیں، بس کچھ چیزوں کے ساتھ رہنے کی عادت سے ہو جاتی ہے، کچھ حقیقتیں نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کرنی پڑتی ہیں۔ یہاں حقیقت سے مراد اللہ کی چاہتیں ہیں، اور جو اللہ کی چاہت تسلیم کر لیتا ہے اس پہ صبر کے سب رنگ عیاں ہو جاتے ہیں، پھر اس کے لیے اللہ اس کی چاہت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ اسے پیاری لگی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہے۔